نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں اور اولاد کی تربیت کیسے کریں، یہ باتیں بتلائی تھی کہ ہمارا کیا فریضہ ہے اولاد کے حق میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے حقوق بتلائے تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، سب سے پہلے اولاد کو حلال و حرام کی تمیز سکھائے، اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ ان سب جھنجھٹوں میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کالج یونیورسٹیوں کی پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہیں تک محدود ہے۔ آخرت کی کوئی بھی تعلیم یہ نہیں سکھاتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی بھی تعلیم کالج یونیورسٹی کی یہ نہیں سکھاتی کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا پیش آنے والے منظر ہیں، کیا وہاں پر کیا ہوگا۔ صرف یہ ایک تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ حقیقت میں زندگی وہی ہے۔ زندگی تو دار فانی ہے، یہ تو اسباب المہیا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو یہاں تو ہم رہ رہے ہیں صرف اسباب کی خاطر، یہ ہمارا امتحان ہے۔ جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے ہم وہاں پر ہمیں اجر ملے گا، تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب محسوس حاصل ہو، اس کے مقرب بندوں کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں پہلے تو خود بچنا ہے حرام کاموں سے، اللہ کے حرام کردہ شے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حرام کام بتلائے ہیں ان سے بچنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے۔ ہم خود تو بچ نہیں رہے، ظاہر ہے ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی اولاد کہنا نہیں مان رہی، اولاد ہمارے کہنے پر نہیں چل رہی، کیا کریں، کچھ بتا دیں وظیفہ، کچھ دعا بتا دیں۔ جب کوئی عمل کرتے ہیں، جب کوئی کچھ کرتے ہیں ہم، تو اس کا سیدھا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ خود کر کے دکھائیں، آپ خود نماز پڑھ کے دکھائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ جو بات ان کو آپ سمجھا رہے ہو بیٹا ایسے نہیں ایسا کرو، آپ خود تو اس کام کو نہیں کر رہے، دوسروں کو کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پہلے اس پر خود عمل کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کریں، جب اس کا اثر ہوگا، کیونکہ للہیت اور تقوی اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب کسی بھی کمپنی کو لے لو، کسی بھی چیز کو لے لو، جب وہ اپنا پروڈکٹ بناتی ہے تو پہلے خود یوز کر کے بتاتی ہے دیکھو ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا کر رہے ہیں، اس میں یہ خوبیاں ہیں، پھر دوسروں کو بتاتی ہے تاکہ اثر لیں اس بات کا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے، جب ہم اولاد کو نصیحت کریں یا کچھ بھی کریں تو ہم سب سے پہلے خود کریں، اس کاموں کو خود کریں، خود انجام دیں، پھر اس کے بعد اپنی اولادوں کو کہیں، تو اس میں تقوی اور للہیت پیدا ہو جائے گی، اس چیز کے اندر تقوی اور للہیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں حرام کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، جبھی اس دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں کامیاب ہو سکتے کہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں، اپنے حساب سے جو زندگی گزار رہے ہیں نا، کہ ہر کام اپنے حساب سے ڈھونڈتے ہیں، کیا شریعت کے اندر یہ چیز ہے، کیا یہ چیز ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ چیز ہے، نہیں ایسا نہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کھلے عام افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو رد کرتے ہو؟ یاد رکھو جو کوئی بھی تم میں یہ روش اختیار کرے گا، جو کوئی بھی تم میں یہ کام کرے گا کہ آدھی شریعت کو مان رہے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ شے کو چھوڑ نہیں رہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے سوائے آگ کے آخرت کے اندر کچھ نہیں ہوگا جو یہ روش اختیار کر رہے ہیں کہ اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں کہ ساز و سامان بھی ہو ہمارے پاس یہ بھی ہو، دنیا کی روش اختیار کر رکھی ہے، دنیا کی عیش و عشرت انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، اور اس کو یہ سمجھ لیا کہ بس ہم تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے، ہم تو یہیں پر رہنے آئے ہیں۔ نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق ہے، موت آ کر رہے گی۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کا قانون کسی قوم اور امت کے لیے بدلتا نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے پہلی امتوں پر عذاب آئے اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب نازل ہوا، اسی طریقے سے ہمارے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے نہیں اس بات کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو محبوب ترین امت ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبیوں نے دعائیں مانگی ہے اس امت میں آنے کے لیے، تو اللہ نے صاف اس کے آگے یہ کہہ دیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون کسی قوم اور امت کے لیے بدلتا نہیں ہے، ایک جیسا رہتا ہے۔ آج ہم یہ ذلیل و آفات دنیا کے اندر جو رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور سمجھا جا رہا ہے، تو اسی کی یہی وجہ ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ دعوے تو ہمارے بہت ہیں لیکن اعمال کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ تو جب کچھ کام کرتے ہیں، جب کسی کے مالک کے پاس ہم کام کرتے ہیں، ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں شخص کے محبوب ہیں، ہم تو فلاں MLA کے فلاں ودھائک کے قریب ہیں، وہ جانتا ہے ہمیں، تو وہ ایسے ہی تھوڑا ہی، جب تم اس کے پاس کام کرو گے جبھی تو وہ آپ کو پیسہ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ سفارش لگوا دو کہ کام ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور محبوب ترین ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرا لیں گے، ایسا نہیں ہے، اور ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آفات، ذلیل و خوار، رسوائیاں، یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں، اور جو مصیبت ہم کو پہنچتی ہیں ہماری خود کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی فیصلے اوپر سے نازل فرمائے گا۔ آج کیسے ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں وہ نبیوں والی صفت نہیں، صحابہ والی صفت نہیں کہ صحابہ کس طریقے سے صفت کرتے ہیں، آج ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ ہم کس کی امت میں ہیں۔ بہت سے پوچھا کس کی امت میں، اللہ کی امت میں، نبی کا نام تک نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، یہ تو دور کی بات ہے کتنے نبی آئے، یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، یہ ہماری اولادوں کو آج معلوم نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی امت میں بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو یہ سکھانا، یہ کب سیکھیں گے بچے؟ جب ہم سکھائیں گے ان کو، جب دینی تعلیم دیں گے، دینی تربیت دیں گے، تو یہ جب سیکھیں گے۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، ویڈیو آئی تھی ایک، تو اس میں دیکھا، اس سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کا نام بتاؤ، آخری نبی کا۔ ان میں انہوں نے آپشن دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسرائیل یعنی فرشتے اور حضرت جبریل، تو انہوں نے حضرت جبریل کا نام بتایا۔ کتنی شرم کی بات ہے! اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کے نبی کا نام نہیں جانتا، اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ کتنے لوگ متاثر ہوں کہ مسلمان ہیں اور ان کے یہ حالات، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ صفت نہیں رہی، یہ تباہیاں اور بربادیاں یوں ہی آ رہی ہیں۔ تو ہم تجارت کیسے کر رہے ہیں، تجارت میں کس طرح سے ہم اللہ کے نبی کی صفت پیدا کریں، حلال و حرام کمائیں، جھوٹ مت بولیں تجارت میں بالکل بھی،
کہ فلاں اتنے کا آیا ہے یا اتنے کا آیا ہے. اس کی تجارت صحابہ والی نبی والی جب پیدا ہوگی جب اس کی خوبی پیش کریں، خوبی بھی پیش کریں اور اس کی ناخوبی بھی پیش کریں، جو اس کے اندر برائی ہو، سامان کی جو چیز کے اندر برائی ہو وہ بھی پیش کریں، جب وہ حلال طریقے سے کمائی ہو سکتی ہے. ورنہ اس کی خوبی پیش کر رہے ہیں، اس کی جو برائی ہے اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں تو وہ حرام کمائی ہے، یاد رکھو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تو پاس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ لوگ تو برباد ہو گئے. کون لوگ برباد ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کن کو فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا صلاۃ اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ نظر اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یردون الی اشد العذاب. کون لوگ؟ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، کہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا المنان، یعنی جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہو، کسی پر احسان کر دیا اس کو جتلا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے. والمصبر ازارہ، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. والمصبر ازارہ والمستمع بالحلف الکاذب، یعنی وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور اس کے نہ گناہ معاف فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم حلال طریقے سے اپنی کمائی کریں، جو بھی سامان بیچے اس کی خوبی بھی بیان کریں اور اس کی جو اس کے اندر عیب ہو وہ بھی بیان کریں، جب جا کے یہ حلال کمائی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ حرام کمائی ہے. اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبوب ترین دنیا ہے، دنیا کی کمائی ہے، ساز و سامان ہے، تو اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دے اپنے، یعنی قیامت کے دن فیصلہ سنا دے اور ان کا حال فاسقوں میں سے کر دے. کیونکہ تم دو رائے والا معاملہ کر رہے ہو نا، کہ دنیا میں بھی رہنا چاہ رہے ہو، یہاں کی عیش و عشرت بھی تمہیں میسر آ رہی ہے، یہاں کی زندگی تمہیں میسر آ رہی ہے، یہ چاہ رہے ہو بس ہم تو یہیں پر رہ جائیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہے. تو یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، حلال طریقے سے اپنا رزق کمانا چاہیے، جبھی تقویٰ اور للہیت پیدا ہو سکتی ہے، جبھی دین میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، جبھی نمازوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، جبھی جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. ورنہ تو ایسا ہی ہے کہ آئے نماز پڑھی گئے. حلاوت اور للہیت، وہ رونا نمازوں کے اندر، وہ جبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم حلال طریقے سے اپنی کمائی کریں، بیاج اور سود کو ہم چھوڑیں، تو جبھی وہ پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا